آپ سن رہے ہیں طبقاتی جدوجہد، انقلابی سوشلزم کا علمبردار۔ کشمیر کی جدوجہد آزادی سیریز کی قسط نمبر 1، تاریخ کشمیر، زمانہ قبل مسیح سے 1947 تک۔ کشمیر کی معلوم تاریخ بعض مورخین کے مطابق 2500 سال قبل مسیح سے شروع ہوتی ہے۔ مختلف بادشاہوں کی لڑائیوں میں کشمیر کی سلطنت عروج و زوال کا شکار رہی۔ بادشاہوں کی لڑائیوں کے مرہون منت اس خطے کا رقبہ کبھی کابل، سمرقند اور بخارا تک پھیلا رہا تو کبھی وادی کشمیر اور جموں تک محدود ہو جاتا۔ 1941 کی مردم شماری کے مطابق ریاست جموں کشمیر کا کل رقبہ 46,163 مربع میل تھا۔ 2500 سال قبل مسیح سے 1339 تک کل 21 خاندانوں نے کشمیر پر حکومت کی۔ بعض مورخین کے مطابق زمانہ قبل مسیح میں راجہ وزیانند نے ختن اور کاشغر کو فتح کیا۔ راجہ سندیمان نے گلگت کے راستے کابل اور قندھار کو فتح کیا، اور یوں زمانہ قبل مسیح میں کشمیر کا رقبہ کابل اور قندھار تک بھی پھیلا رہا۔ عہد قبل مسیح کے بعد بھی ہندو خاندانوں کی بادشاہتوں کا سفر جاری رہا۔ اس عرصے کا ایک اہم نام راجہ للتاوت کا بھی ہے۔ راجہ للتاوت 715 سے 752 تک کشمیر کا حکمران رہا۔ اس نے کشمیر کے منقسم حصوں کو جوڑنے کے بعد فوجوں کو لے کر پنجاب، کنوج، بنگال، دکن اور ممبئی تک قبضہ کیا۔ بعد ازاں افغانستان کے دروازے پر دستک دی اور کابل، بخارا، سمرقند اور تاشقند کے علاقوں کو فتح کیا۔ راجہ للتاوت کے دور حکمرانی میں مملکت کشمیر کی سرحدیں کابل، بخارا، سمرقند، تاشقند، کاشغر اور خراساں تک پھیلی رہیں۔ بعد میں آنے والے ہندو راجاؤں کے زمانے میں یہ سلطنت محدود ہوتی گئی۔ ہندو راجاؤں کا آخری راجہ سہادیوا تھا۔ جہاں ہندو راجاؤں کے بعض ادوار میں سلطنت کشمیر کی سرحدیں دور دور تک پھیلی رہیں، وہیں ہر دور میں عوام پر ظلم و تشدد کی نئی داستانیں رقم ہوئیں۔ بھاری ٹیکس، قحط، سیلاب اور دیگر بیماریاں یہاں کی عوام پر قہر بن کر ٹوٹیں۔ جہاں 21 خاندانوں کی حکومتوں میں عوام پر رحم کی کوئی گنجائش باقی نہ تھی، وہیں بعد میں آنے والے حکمرانوں کا دور بھی کسی اذیت سے کم نہ تھا۔ سہادیوا کا دور حکومت ہندو راجاؤں کے زوال کا عہد تھا۔ اس عرصے میں کشمیریوں پر بیرونی حملہ آوروں نے بہت ظلم ڈھائے۔ 1339 میں کشمیر پر تاتاری حملہ ہوا اور سہادیوا بھاگ کر کشتواڑ چلا گیا۔ رچن شاہ، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ تبت کے حکمران کا بیٹا تھا، تبت میں تاتاریوں کے حملے کے بعد بھاگ کر کشمیر آیا تھا۔ رچن کو کشمیر کے درباری افسروں کی حمایت حاصل تھی، جس سے فائدہ اٹھا کر وہ گدی پر قابض ہو گیا۔ رچن نے بعد میں اسلام قبول کر لیا اور یوں کشمیر کا پہلا مسلمان حکمران بنا۔ اس کے بعد شاہ میر، جس نے رچن کو اقتدار حاصل کرنے میں مدد فراہم کی تھی، کشمیر کا نیا حکمران بنا۔ اس کے بعد 1354 میں شہاب الدین، جبکہ 1389 میں شہاب الدین کے بیٹے سکندر نے حکومت سنبھالی۔ سکندر نے بھاری ٹیکس عائد کیے اور ہندوؤں کے مندروں کی لوٹ مار کی۔ سکندر کا چھوٹا بیٹا زین العابدین 1420 میں تخت نشین ہوا۔ اس نے ہندوؤں کو جبر کے ذریعے مسلمان بنانے کے سلسلے کا خاتمہ کیا اور وہ مندر دوبارہ تعمیر کیے جو اس کے باپ نے مسمار کروائے تھے۔ لیکن 1470 میں اس کی موت کے بعد اس کے بیٹوں کے درمیان تخت نشینی کی لڑائیوں کا آغاز ہوا۔ 1540 میں جب برصغیر میں بابر کے بیٹے ہمایوں کا دور اقتدار تھا، تب مرزا تغلق خان نے کشمیر کو فتح کیا۔ 1555 میں غازی چک کشمیر کا حکمران بنا۔ 1586 میں مغل حکمران اکبر نے کشمیر پر حملہ کیا۔ مغلوں نے اس سے پہلے بھی کشمیر پر حملے کیے مگر ناکام رہے، لیکن اس بار کشمیر میں ہونے والی فرقہ پرستی سے تنگ آ کر کشمیریوں نے اکبر کو دعوت دی، جس نے بالآخر قبضہ کر لیا۔ مغلوں کا دور حکومت 1752 تک رہا۔
مغلیہ سلطنت کے زوال کے عہد میں کشمیر کے حالات خراب ہو گئے۔ ایک بار پھر کشمیر کے بالائی طبقات نے حالات سے تنگ آ کر افغان حکمران احمد شاہ ابدالی کو کشمیر پر حملے کی دعوت دی۔ 1752 میں احمد شاہ ابدالی کی فوج نے شوپیاں کے مقام پر مغلوں کو شکست دی اور کشمیر افغانیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ افغانوں کا قبضہ 1819 تک رہا۔ انہوں نے بھی کشمیر پر ظلم و ستم کی نت نئی داستانیں رقم کی۔ افغانیوں کا مقصد زیادہ سے زیادہ دولت اکٹھی کرنا ہوتا تھا، کیونکہ انہیں کچھ عرصے بعد واپس افغانستان بلا لیا جاتا۔ جو وقت ان حکمرانوں کے ہاتھ لگتا وہ خوب دولت اکٹھی کرتے۔ افغانیوں کے زوال کے وقت کشمیر کا خزانہ خالی ہو گیا تھا۔ افغان حکمران عظیم خان کا خیال تھا کہ پنڈت بیربل دھر نے کوئی گھپلا کیا ہے، جس کی پاداش میں عظیم خان نے اسے گرفتار کروا لیا۔ جب بیربل ضمانت پر رہا ہوا تو مسلمان جاگیرداروں کی مدد سے کشمیر سے فرار ہو گیا۔ بیربل نے رنجیت سنگھ کو کشمیر پر حملے کے لیے اکسایا۔ 26 فروری 1819 کو لاہور سے رنجیت سنگھ کے ولی کھڑک سنگھ کی زیر کمان ایک دستہ روانہ ہوا۔ 3 جولائی 1819 کو افغان اور سکھ فوجوں کے درمیان لڑائی ہوئی۔ سکھوں نے فتح حاصل کی اور یوں کشمیر سکھوں کے قبضے میں چلا گیا۔ دیگر حکمرانوں کی طرح سکھوں کے دور حکومت میں بھی کشمیریوں پر ظلم و ستم روا رکھے گئے۔ سکھوں کے دور میں گلاب سنگھ نے اپنا عروج حاصل کیا۔ گلاب سنگھ 1752 میں جموں میں پیدا ہوا، جس نے جوان عمری میں ایک جاگیردار کے ہاں ملازمت اختیار کی۔ ایک حملے میں گلاب سنگھ نے جواں مردی کا مظاہرہ کیا، جس کی شہرت رنجیت سنگھ تک پہنچی۔ رنجیت سنگھ نے اسے بلا کر اپنے ہاں ملازمت پر رکھ لیا۔ بعد ازاں رنجیت سنگھ نے اسے 1832 میں جموں کی حکمرانی دے دی۔ اس کے بعد اس نے اپنے وزیر کی مدد سے لداخ وغیرہ کے علاقے فتح کیے۔ بعد ازاں اس نے اسکردو کو بھی فتح کر لیا۔ 27 جون 1839 کو رنجیت سنگھ مر گیا اور گلاب سنگھ نے انگریزوں سے مذاکرات شروع کر دیے۔ 10 فروری 1846 کو پہلی سکھ انگریز لڑائی ہوئی۔ گلاب سنگھ نے اس لڑائی میں سکھوں سے غداری کی اور سکھ یہ لڑائی ہار گئے۔ 9 مارچ 1846 کو انگریزوں اور سکھوں کے درمیان معاہدہ ہوا۔ اس معاہدے کے تحت سکھوں نے کشمیر کو برطانیہ کے حوالے کیا۔ اس معاہدے کی روشنی میں 15 مارچ کو انگریزوں اور گلاب سنگھ کے درمیان معاہدہ ہوا، جس کے تحت انگریزوں نے کشمیر کو 75 لاکھ نانک شاہی سکھا رائج الوقت کے عوض گلاب سنگھ کے حوالے کر دیا۔ جموں کا علاقہ گلاب سنگھ کو انعام میں ملا تھا۔ لداخ بلتستان کا علاقہ اس نے فتح کیا اور معاہدہ امرتسر میں کشمیر لے کر گلاب سنگھ جموں، گلگت بلتستان و لداخ کو ملا کر کل ریاست کا حکمران بنا۔ 1857 میں مہاراجہ گلاب سنگھ کی وفات کے بعد اس کا بیٹا رنبیر سنگھ تخت نشین ہوا۔ 1885 میں رنبیر سنگھ کا بیٹا پرتاپ سنگھ، جبکہ 1925 میں ہری سنگھ گدی پر بیٹھا۔ ڈوگروں کا دور حکومت 1947 تک قائم رہا۔ اپنے دور حکومت میں ڈوگروں نے عوام سے 75 لاکھ سود سمیت واپس لیے۔ تقسیم برصغیر اور کشمیر۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد برصغیر میں برطانیہ کے غاصبانہ قبضے کے خلاف محنت کشوں اور نوجوانوں کی بغاوت نے برطانوی سامراج کے غاصبانہ قبضے کے خاتمے کی نوید سنا دی تھی۔ اب برطانوی فوج عالمی جنگ کے بعد اس انقلاب کو کچلنے کی سکت نہ رکھتی تھی، لہٰذا تقسیم کرو اور حکمرانی کرو کہ آزمودہ فارمولے کا استعمال کرتے ہوئے برطانوی سامراج نے برصغیر کو تقسیم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ برطانوی سامراج نے تقسیم کرو اور حکمرانی کرو کے فارمولے کے تحت ہی دنیا کے بیشتر ممالک میں اپنا تسلط قائم کیا اور نو آبادیاتی خطوں سے وسائل کی لوٹ مار کی۔ برصغیر میں برطانوی سامراج نے سب سے پہلا اقدام مردم شماری اور خانہ شماری کے دوران بسنے والے انسانوں کے مذہب کے بارے میں بھی معلومات اکٹھی کر کے شائع کیں، جس نے ہندوستانی سماج میں تقسیم، نفرت اور احساس محرومی کو جنم دیا۔ اسی کو بنیاد بنا کر
برطانوی سامراج نے برصغیر میں اپنے اقتدار کو طوالت دی۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد اس فارمولے کو ایک مرتبہ پھر سے تازہ کرتے ہوئے برصغیر کے زندہ جسم کو مذہب کی بنیاد پر تقسیم کرنے کا پلان تشکیل دیا گیا، جس نے مذہبی فسادات کو جنم دیا، اور اس خونی تقسیم نے اندوناک واقعات کو جنم دیا اور 27 لاکھ سے زائد انسانوں کا قتل عام کیا گیا۔ تقسیم کے بعد ریاستوں کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ جس کے ساتھ چاہیں الحاق کر سکتی ہیں۔ مہاراجہ ہری سنگھ کشمیر کے پاکستان کے ساتھ الحاق کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ اس حوالے سے پاکستان کی طرف سے ایک خفیہ میٹنگ بلائی گئی جس میں یہ طے کیا جانا تھا کہ مہاراجہ کو پاکستان کے ساتھ الحاق پر کیسے مجبور کیا جائے۔ میٹنگ میں ایک پلان تیار کیا گیا جس کے مطابق قبائلی پٹھانوں کو کشمیر میں داخل ہونا تھا۔ 22-23 اکتوبر 1947 کی رات کو پٹھان کشمیر میں داخل ہوئے۔ حملے کی رپورٹ پاکستانی فوج کے کمانڈر ان چیف کو 24 اکتوبر کو ہوئی۔ یہ کمانڈر ان چیف میجر جنرل ڈگلس گریسی تھا۔ اس نے بھارتی فوج کے کمانڈر ان چیف جنرل سراب لاک ہارٹ کو اس رپورٹ کے بارے میں آگاہ کیا۔ اگلے دن وی پی مینن، جو کئی ریاستوں کا بھارت کے ساتھ الحاق کروا چکا تھا، نے دونوں جنرلوں سے ایک اہم میٹنگ کی جس میں بتایا گیا کہ مہاراجہ ہندوستان کے ساتھ الحاق کے لیے تیار ہو چکا تھا، لیکن پٹھان حملہ آور سری نگر سے 35 میل دور تھے اور کسی بھی لمحے سری نگر ایئرپورٹ پر قبضہ کر سکتے تھے، جہاں سے کشمیر پر بھارت اپنی فوجیں اتار سکتا تھا۔ وی پی مینن کو جموں پرواز کرنے کا حکم دیا گیا تاکہ وہ مہاراجہ سے الحاق کی دستاویزات پر دستخط کروا سکے۔ قبائلی مجاہدین بجائے سری نگر کی طرف پیش قدمی کے مظفر آباد اور گرد و نواح میں داخل ہوئے لوٹ مار کرنے لگے۔ 26 اکتوبر تک پٹھان بارہمولہ تک ہی پہنچ پائے۔ اس سے بھارتی فوج کو وہ وقت ہاتھ لگ گیا جس سے اس نے اپنے فوجی دستے اتارے اور سری نگر پہنچنے سے پہلے قبائلیوں کو روک لیا۔ سری نگر پر بھارتی افواج کے قبضے کے بعد افواج نے بارہمولہ پر بھی قبضہ کر لیا۔ مئی 1948 میں پاکستان نے بھی اپنی افواج جموں کشمیر بھیج دیں۔ 1948 کے اختتام تک یہ جنگ، جو جموں کشمیر تک محدود تھی، اس کے دونوں ممالک تک پھیلنے کا خطرہ لاحق ہو گیا۔ لہٰذا اقوام متحدہ کی مداخلت سے 1 جنوری 1949 کو جنگ بندی کا اطلاق ہوا۔ جنگ کے اختتام تک صوبہ جموں، جس کا کل رقبہ 12,378 مربع میل تھا، کا 2,498 مربع میل پاکستان اور 9,880 مربع میل پر بھارت کا قبضہ ہوا۔ صوبہ کشمیر، جس کا کل رقبہ 8,539 مربع میل تھا، جس میں سے 2,409 مربع میل پاکستان اور 6,131 مربع میل بھارت کے قبضے میں چلا گیا۔ سرحدی صوبے کا کل رقبہ 63,554 مربع میل تھا، سے 33,740 مربع میل بھارتی قبضے، جبکہ 29,814 مربع میل پر پاکستان کا قبضہ ہوا۔ لداخ کا تقریباً سارا علاقہ بھارتی کنٹرول میں چلا گیا، جبکہ گلگت بلتستان کا علاقہ پاکستان نے کنٹرول میں لے لیا۔ کشمیر کی جدوجہد آزادی کی دوسری قسط، کٹھ پتلیوں کا ناچ، پاکستانی مقبوضہ کشمیر، نام نہاد آزاد کشمیر۔ 4 اکتوبر 1947 کو پہلے کشمیر کی ایک باغی حکومت کا اعلان راولپنڈی میں کیا گیا۔ بعد ازاں 24 اکتوبر 1947 کو آزاد کشمیر کی عارضی حکومت کے قیام کا اعلان کیا گیا۔ سردار محمد ابراہیم خان کو صدر نامزد کیا گیا۔ حکومت آزاد کشمیر اور پاکستان کے درمیان جنگ بندی کے بعد 28 اپریل 1949 کو معاہدہ ہوا، جس میں پاکستان اور آزاد کشمیر کی حکومتوں کے دائرہ کار طے ہوئے، جس کے مطابق دفاع، خارجہ پالیسی، گلگت بلتستان جیسے اہم امور پاکستانی حکومت کے حوالے کیے گئے۔ اس کے علاوہ کشمیر کے حوالے سے رائے شماری اور دیگر معاملات بھی پاکستانی حکومت کے اختیارات میں شامل کیے گئے۔ اس موقع پر وزارت امور کشمیر بھی تخلیق کی گئی اور یوں طاقت کا اصل حقدار بھی اسی کو ٹھہرایا گیا۔
1960 تک مسلم کانفرنس کا اعتماد جس کے پاس ہوتا وہی آزاد کشمیر کا صدر بھی ہوتا۔ 1960 میں پہلی بار BD سسٹم بیسک ڈیموکریٹس کے تحت صدارتی انتخابات کروائے گئے۔ 1970 میں آزاد کشمیر میں پہلی مرتبہ ایک ایکٹ کے ذریعے عبوری آئین نافذ کرتے ہوئے عوام کو ووٹ کا حق دیا گیا، جس کے تحت براہ راست صدارتی انتخابات کروائے گئے، جن میں مہاجرین جموں کشمیر مقیم پاکستان نے بھی ووٹ دیا۔ 1974 میں ایکٹ 1974 کا قیام عمل میں لایا گیا، جس کے تحت پارلیمانی نظام حکومت قائم کیا گیا۔ آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی 49 ممبران پر مشتمل ہے، جن میں سے 41 کا چناؤ آزاد کشمیر کی عوام اور مہاجرین جموں کشمیر مقیم پاکستان کریں گے۔ ان میں سے 12 نشستیں مہاجرین کے لیے رکھی گئیں، جن کے ذریعے بعد میں آنے والی وفاقی حکومتوں نے اپنی دھونس جمائے رکھی، اور اس خطے کی حکومتیں بنانے میں یہ 12 نشستیں اہم کردار ادا کرتی رہی ہیں، جبکہ 8 مخصوص نشستیں رکھی گئی ہیں، جن میں ٹیکنوکریٹ، علماء، مشائخ، اوورسیز اور 5 خواتین ممبران کا انتخاب منتخب ممبران اسمبلی کے ووٹ کے ذریعے کروایا جاتا ہے۔ ایوان بالا کے طور پر آزاد جموں کشمیر کونسل کا قیام عمل میں لایا گیا۔ آزاد جموں کشمیر کونسل کے 6 ممبران کا انتخاب آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی ممبران کرتے ہیں، جبکہ چیئرمین پاکستان کا وزیر اعظم اور وائس چیئرمین صدر آزاد کشمیر کو رکھا گیا ہے۔ وفاقی وزیر امور کشمیر کے علاوہ وزیر اعظم پاکستان کے نامزد کردہ 5 ممبران میں بھی کشمیر کونسل کے ممبران ہوتے ہیں۔ ایکٹ 1974 کے تحت کشمیر کونسل کے ذریعے وزیر اعظم پاکستان کو ہی آزاد کشمیر اسمبلی کے تمام تر اختیارات تفویض کیے گئے ہیں۔ اس اسمبلی کو محض کٹھ پتلی کا درجہ ہی حاصل ہے۔ 1947 سے اب تک پاکستانی حکومت کی مرضی و منشا سے ہی آزاد کشمیر میں حکومت بنائی اور توڑ دی جاتی ہے۔ پاکستان کی مداخلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 1987 تک تقریباً 1 درجن بار صدر کو اپنے عہدے سے فارغ کیا گیا۔ آج تک کٹھ پتلیوں کا یہ کھیل جاری و ساری ہے۔ گلگت بلتستان۔ پاکستان نے اپنے قبضے میں آنے والے حصے کو مزید 2 حصوں میں بانٹ لیا، ایک حصہ آزاد جموں کشمیر اور دوسرا شمالی علاقہ جات۔ شمالی علاقہ جات میں گلگت اور بلتستان کے ڈویژن شامل ہیں۔ 1947 میں ان علاقوں میں مہاراجہ کے خلاف بغاوت ہوئی اور 1 نومبر کو آزاد ریاست کا اعلان کیا گیا۔ بعد ازاں 16 نومبر 1947 کو پاکستان نے گلگت کو اپنے کنٹرول میں لے کر اپنا پولیٹیکل ایجنٹ بھیجا۔ جنگ بندی کے فوراً بعد 28 اپریل 1949 کو حکومت آزاد کشمیر اور پاکستان کے درمیان ایک تحریری معاہدہ ہوا، جس کے تحت گلگت بلتستان کے وہ تمام علاقے جو پاکستان کے انتظامی کنٹرول میں تھے کو پاکستان کے حوالے کیا گیا۔ اس کے علاوہ حکومت آزاد کشمیر کے پاکستان کے ساتھ تعلقات اور اختیارات کا تعین بھی کیا گیا۔ کشمیر کی پاکستانی دم چھلا حکومت اور پاکستان کے حکمرانوں نے ایک میز پر بیٹھ کر گلگت بلتستان کے بارے میں فیصلہ کیا، اور یہاں کے عوام سے اس بارے میں کوئی رائے لینا بھی گوارا نہیں کیا۔ در حقیقت سرمایہ کی اس منڈی میں عوامی رائے کی بجائے حکمرانوں کے مفادات کی اصل قیمت ہوتی ہے۔ کشمیری حکمرانوں نے تقسیم کشمیر کے بعد سوائے چاکری کے اور کچھ سیکھا بھی نہیں تھا، جسے ثابت کرنے کا یہ بہترین موقع تھا۔ مارچ 1963 کو حکومت پاکستان اور چائنا کے درمیان معاہدہ ہوا، جس کے تحت پاکستان نے چین کو 5180 مربع کلومیٹر پر محیط گلگت بلتستان کا علاقہ تحفے میں دے دیا۔ 1972 میں ذوالفقار علی بھٹو نے گلگت بلتستان کو براہ راست وفاق کے ساتھ منسلک کر دیا، جبکہ 1977 میں جب پاکستان میں مارشل لاء لگا تو شمالی علاقہ جات مارشل لاء کے زون ای کا حصہ تھے۔
پاکستان میں قائم پیپلز پارٹی کی حکومت نے سیلف گورننس آرڈیننس 2009 کے تحت گلگت بلتستان میں قانون ساز اسمبلی صوبائی طرز حکومت کے ذریعے گلگت بلتستان کے عوام کو ووٹ کا حق دیا۔ گلگت بلتستان قانون ساز اسمبلی کی 24 نشستوں پر براہ راست الیکشن کے ذریعے صوبائی طرز کی اسمبلی ممبران کا انتخاب کرنے کو گلگت بلتستان کے عوام کو حقوق دیے جانے سے منسوب کیا گیا، جبکہ 6 ممبران گلگت بلتستان کونسل کا انتخاب بذریعہ ممبران صوبائی اسمبلی کروایا جاتا ہے۔ پاکستان اور چین کے مابین اقتصادی راہداری کا اہم راستہ ہونے کے ناطے گلگت بلتستان کو اہمیت سے دیکھا جا رہا ہے۔ اسی لیے حکمران طبقات گلگت بلتستان کی قانونی اور آئینی حیثیت کو محفوظ بناتے ہوئے سامراجی عزائم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ حکمران طبقات کے ان تمام اقدامات کا گلگت بلتستان میں بسنے والے 28 لاکھ سے زائد انسانوں کے معاشی سیاسی مسائل کو حل کرنے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بھارتی مقبوضہ کشمیر۔ ہندوستانی مقبوضہ کشمیر میں بھی کٹھ پتلی حکومت ہی قائم کی گئی۔ 17 اکتوبر 1949 میں آرٹیکل 370 کا نفاذ عمل میں لایا گیا، جس کی روح سے دفاع، بیرونی معاملات، فنانس اور کمیونیکیشن کے شعبے ہندوستان کو سونپے گئے۔ جس طرح پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں صدور کو اسلام آباد کے اشاروں پر ہٹایا اور نامزد کیا جاتا، اسی طرح ہندوستانی مقبوضہ کشمیر میں بھی دہلی کے اشاروں پر حکومتیں گرتی اور بنتی رہیں۔ 1953 میں شیخ عبداللہ کو پہلی بار وزارت عظمیٰ سے ہٹایا گیا اور بخشی غلام محمد کو وزیر اعظم نامزد کیا گیا۔ بعد ازاں دہلی کے منتخب کردہ لوگ ہی ہندوستانی مقبوضہ کشمیر میں حکومتوں کے سربراہ ہوتے۔ 1974 میں کشمیر میں انتخابات کے نتیجے میں شیخ عبداللہ کی نیشنل کانفرنس نے کامیابی حاصل کی اور اب کی بار شیخ عبداللہ وزیر اعلیٰ بنے۔ ستمبر 1990 میں آفسپا آرمڈ فورسز اسپیشل پاور ایکٹ کو کشمیر میں نافذ کیا گیا۔ آفسپا کا اطلاق ایسے تمام علاقوں پر ہوتا ہے جو تنازعات کا شکار ہوں۔ تنازعات کس قسم کے ہوں تو آفسپا کا اطلاق ہوگا، اس کا فیصلہ ہندوستانی حکومت کرتی ہے۔ اس قانون کے تحت افواج کو یہ اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ کسی کو بھی گولی مار سکتی ہے، بغیر کسی وارنٹ کے کسی سے بھی پوچھ گچھ کر سکتی ہے اور اس کی تلاشی لے سکتی ہے، اور جسے بھی جرم کا مرتکب سمجھے اس کی ملکیت تک تباہ کر سکتی ہے۔ ہندوستانی حکومت اس قانون کی آڑ میں ابھرنے والی بغاوتوں کو کچلتے ہیں اور ان پر فوج وحشیانہ تشدد کرتی ہے۔ ہندوستانی فوج کے جبر اور کشمیری عوام پر ہونے والے معاشی جبر نے یہاں کے عوام کی زندگیوں کو جہنم بنا رکھا ہے۔ قسط نمبر 3، کشمیری عوام کے دگرگوں حالات۔ تقسیم کشمیر کے 69 سالوں بعد جہاں قومی جبر میں کوئی کمی نہیں آئی، وہیں معاشی جبر نے بھی یہاں کی عوام کو قسم و پسری کی زندگی جینے پر مجبور کر رکھا ہے۔ پاکستان اور ہندوستان کا حکمران طبقہ جب اپنے ممالک میں عوام کو بنیادی سہولیات نہیں دے سکا اور نہ ہی انفراسٹرکچر کی تعمیر کر سکا ہے، تو اپنے مقبوضہ علاقوں میں کس طور کسی قسم کی ترقی دینے میں کامیاب ہو سکتا؟ ماضی کے بادشاہوں نے یہاں کے فن اور ادب کو تباہ کیا۔ کشمیری قالینیں اور شالیں دنیا بھر میں مشہور تھیں۔ مقامی صنعت کو برباد کیا گیا۔ یہاں کے قدرتی حسن پر مافیائی قبضہ موجود ہے جو جنگلات کے کاروبار میں مصروف ہے۔ انفراسٹرکچر کی عدم تعمیر اور معاشی ترقی نہ ہونے کے باعث روزگار کے ذرائع نہ ہونے کے برابر ہیں، جس کے باعث کشمیری عوام نے بیرون ملک جا کر محنت بیچنا شروع کیا۔ تازہ سروے کے مطابق کشمیر کے دونوں اطراف سے بیرون ملک محنت فروخت کرنے کے لیے نقل مکانی کرنے والوں کی تعداد پورے بر صغیر میں سب سے زیادہ ہے۔ ان کی اکثریت بیرونی ممالک میں انتہائی تلخ حالات میں محنت بیچنے پر مجبور ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں 50 ڈگری سینٹی گریڈ سے زائد درجہ حرارت پر کھلے آسمان تلے اور انتہائی غیر انسانی حالات میں کام کر کے یہاں کے باسی اپنے گھر والوں کا پیٹ پالنے میں مصروف ہیں۔ مشرق وسطیٰ، یورپ اور امریکہ میں بڑھتے معاشی عدم استحکام کے باعث ان محنت کشوں کی زندگیاں مزید تلخ ہو گئی ہیں۔ یورپ اور امریکہ میں کشمیری محنت کشوں کی ایک بڑی تعداد غیر قانونی طور پر مقیم ہونے کے سبب بدترین استحصال کا شکار ہے۔
ایک سروے کے مطابق ہندوستانی مقبوضہ کشمیر میں 5 لاکھ سے زائد نوجوان بے روزگار ہیں، جن میں ہزاروں ایسے نوجوان ہیں جنہوں نے نہ صرف گریجویشن اور پوسٹ گریجویشن کی ہوئی ہے بلکہ پروفیشنل ڈگری ہولڈرز بھی اس بے روزگار فوج کا حصہ ہیں۔ برطانوی ادارے چیتھم ہاؤس کے سروے کے مطابق کشمیر کے دونوں اطراف 81% کشمیریوں کے اولین مسائل میں بے روزگاری کا مسئلہ اہم ترین ہے۔ آج اس پورے خطے میں تبدیلی کی تڑپ پہلے سے زیادہ اہمیت حاصل کر چکی ہے۔ بیرونی فوجوں کے جبر کے ساتھ ساتھ تعلیم، علاج، روزگار، انفراسٹرکچر کی تباہ حالی نے پہلے سے تباہ حال زندگیوں کو مزید اجیرن بنا کر رکھا ہے۔ عالمی معاشی بحران نے بے روزگاری کے امڑتے طوفان میں مزید اضافہ کیا ہے۔ صرف نام نہاد آزاد کشمیر میں ہر سال تقریباً 60,000 نوجوان روزگار کی عمروں کو پہنچتے ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں معاشی بحران نے وہاں پہلے سے موجود کشمیریوں کو روزگار سے بے دخل کرنا شروع کر دیا ہے۔ ایسی صورتحال میں نئے بے روزگاروں کی فوج کو سنبھالا دینے کے لیے مقامی حکمرانوں اور سیاسی قیادتوں کے پاس کوئی حل موجود نہیں ہے۔ گلگت بلتستان، جموں، لداخ اور کشمیر میں انفراسٹرکچر سمیت کوئی بھی مسئلہ حل نہیں ہوا۔ خواتین آج بھی دور دراز سے پانی لاتی ہیں، گھنٹوں پیدل چل کر شہروں تک پہنچا جاتا ہے۔ خستہ حال سڑکیں اور بعض علاقوں میں سڑکیں نہ ہونے کے باعث مریض بغیر علاج کے دم توڑ جاتے ہیں۔ اگر کوئی اسپتال تک پہنچ بھی جائے تو اسپتالوں میں سہولیات کی عدم دستیابی ان کی موت کا موجب بنتی ہے۔ بھاری فیسوں کے باعث اعلیٰ تعلیم تک رسائی نہ ہونے کے برابر ہے۔ الغرض مہنگائی، بے روزگاری، طبقاتی نظام تعلیم، انفراسٹرکچر کی بدحالی اور دیگر بنیادی انسانی ضرورتوں کی عدم دستیابی، قومی، سیاسی اور طبقاتی استحصال نے اس خطے کے باسیوں کی زندگیاں اجیرن بنا رکھی ہیں۔ قسط نمبر 4، امڑتے طوفان۔ تقسیم کشمیر سے پہلے ڈوگرا راج کے ظلم و ستم کے خلاف جہاں کشمیری عوام نے انتھک جدوجہد کی، وہیں بعد از تقسیم کشمیری عوام نے قومی آزادی کے حصول اور معاشی محرومیوں کے خلاف ناقابل مصالحت جدوجہد جاری رکھی۔ اس ضمن میں ہندوستانی مقبوضہ کشمیر میں 1987 میں ابھرنے والی ایک اہم تحریک بھی ہے، جس نے دنیائے عالم کو یہ بتایا کہ جب جب جبر ہوگا تب تب کشمیری عوام موت کے خوف سے بے بہرا ہو کر ظلم اور ناانصافی کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے۔ 1987 میں ہونے والے انتخابات کے بعد ابھرنے والی بغاوت کو کچلنے کے لیے 6 لاکھ ہندوستانی فوجیوں کو کشمیر میں بھیجا گیا، لیکن آزادی کے جذبے سے سرشار کشمیری عوام نے موت کے خوف کو اپنے پاؤں تلے رونتے ہوئے اپنی جدوجہد جاری رکھی۔ 2003 میں واجپئی کی جانب سے امن کے لیے ہاتھ پھیلانا در حقیقت اس بات کو تسلیم کرنا تھا کہ طاقت کے ذریعے کشمیری عوام کی بغاوت کو کچلا نہیں جا سکتا۔ جدوجہد کے اس سفر کی داستان 2010 میں ابھرنے والی نوجوانوں کی تحریک تک پھیلی ہوئی ہے، جس میں تقریباً 1300 نوجوان گرفتار کیے گئے۔ 2015 میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق 1990 کی بغاوت کے بعد اب تک 94,000 افراد مارے جا چکے ہیں، 23,000 عورتیں بیوائیں ہوئیں، 1 لاکھ سے زائد بچے یتیم ہوئے۔ ایک بار پھر کشمیر میں برہان وانی کی شہادت کے بعد تحریک ابھری ہے، جس میں ہندوستانی فوج نے مظاہرین کو پسپا کرنے کے لیے پیلٹ گن کا استعمال کیا۔ ابھی تک اس جبر میں 100 سے زائد ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ سینکڑوں افراد پیلٹ گن کے چھروں کا نشانہ بنتے ہوئے قوت بینائی سے محروم ہو چکے ہیں۔ ہزاروں زخمی ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ اس کے باوجود کشمیری بلا خوف و خطر ہندوستانی فوج کے خلاف جواں مردی سے لڑ رہے ہیں۔ اس پار کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی بغاوت کی چنگاری تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے، اور وقتاً فوقتاً ریاستی قبضہ اور معاشی جبر کے خلاف آواز بلند ہوتے ہوئے نظر آتی ہے۔ آزادی کی اس تحریک نے مختلف آزادی پسند تنظیموں کے گرد تحریک کو منظم کیا، اور آزادی کے لیے یہاں کے باسیوں نے اپنی جانوں تک کو قربان کیا۔ مقبول بٹ شہید اور دیگر طلبہ تنظیموں میں نوجوانوں نے اس راہ میں اپنی جان کی بازی تک لگا دی۔ 60 کی دہائی میں منگلا ڈیم کی تعمیر کے خلاف ابھرنے والی نوجوانوں کی تحریک نے آزادی کے سفر میں نوجوانوں میں ایک مرتبہ پھر جذبہ پیدا کیا۔ 1980 میں کشمیری طلباء نے یونیورسٹی کے قیام کے لیے جدوجہد کی، حتیٰ کہ پاکستانی حکومت گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئی۔ گلگت بلتستان اور کشمیر میں بارہا اپنے مسائل کے حل کے لیے علم بغاوت بلند رکھا۔ حالیہ عرصے میں آٹے کی سبسڈی ختم کرنے پر گلگت بلتستان میں ابھرنے والی بغاوت نے حکومت کو جھکنے پر مجبور کر دیا تھا، جبکہ 15 اگست اور 24 اگست 2016 کو
گلگت بلتستان میں وفاق یعنی پاکستان کی جانب سے نافذ کیے جانے والے ٹیکسز اور پاک چین اقتصادی راہداری میں گلگت بلتستان کے عوام کو حصہ دینے سمیت دیگر معاشی اور سیاسی مطالبات پر عوامی ایکشن کمیٹی کے تحت ایک مرتبہ پھر مکمل پہیہ جام و شٹر ڈاؤن ہڑتال اور احتجاج کیا گیا، جس میں وفاق کو ٹیکسوں کے فیصلہ جات واپس لینے سمیت دیگر مطالبات پورے کرنے کی ڈیڈ لائن دی گئی۔ اس عوامی غیظ و غضب کو کچلنے کے لیے ریاست کی جانب سے مختلف مقدمات قائم کیے گئے اور گرفتاریاں بھی عمل میں لائی گئیں، لیکن تحریک ان ریاستی ہتھ کنڈوں سے دبائی نہیں جا سکتی۔ آج خونی لکیر کے دونوں اطراف قومی اور طبقاتی جبر اپنے عروج پر ہے۔ گلگت سے لے کر وادی کشمیر تک اور کیل سے لے کر بھمبر تک بیش بہا وسائل ہونے کے باوجود یہاں کے عوام کا ان پر کوئی کنٹرول نہیں اور انہیں اپنے استعمال میں لاتے ہوئے خود پر صرف کرنے کا کوئی اختیار نہیں۔ قسط نمبر 5، آزادی مگر کیسے؟ کشمیری عوام نے بارہا میدان عمل میں آ کر یہ ثابت کیا ہے کہ وہ بھارت اور پاکستان کی ریاستوں کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکیں گے، لیکن جہاں کشمیری عوام نے اپنے مسائل اور آزادی کے لیے ناقابل مصالحت جدوجہد جاری رکھی، وہیں قیادت کی مصالحت پر مبنی اور غلط پالیسیوں نے تحریک کو شدید نقصان پہنچایا۔ 1947 سے آج تک ایک طویل لڑائی لڑی گئی ہے۔ 90 کی دہائی میں جس طاقت سے ہندوستانی مقبوضہ کشمیر میں کشمیریوں نے تحریک چلائی، اس نے ہندوستانی ریاست کو بوکھلاہٹ کا شکار کر دیا تھا۔ اسی طرح اس بار بھی قومی آزادی کی تحریک 70، 80 اور 90 کی دہائیوں میں اپنے عروج پر تھی۔ اس تحریک کو اگر درست انقلابی قیادت ملتی تو یہ پوری دنیا کے لیے مشعل راہ ثابت ہوتی، لیکن یہاں موجود قیادت نے نہ صرف اس تحریک سے غداری کی بلکہ در حقیقت وہ خود بھی متذبذب صورتحال کا شکار رہی۔ قیادت کا کچھ حصہ اقوام متحدہ کو اپنا نجات دہندہ سمجھتا ہے۔ اقوام متحدہ ایک ایسا ادارہ ہے جو عالمی طاقتوں نے اپنے مفادات کے لیے بنایا تھا۔ یہ ادارہ شاہ سے بڑھ کر شاہ کا وفادار اور چوروں کا باورچی خانہ ہے۔ یہ شکاری درندوں کا ایک گروہ ہے۔ اس نے ہر بار نہ صرف اپنے خصی پن کا ثبوت دیا ہے بلکہ اس نے اپنی وفاداری بھی ثابت کی ہے۔ اقوام متحدہ کے قائم ہونے کے بعد سے اب تک ہونے والی جنگوں، خانہ جنگیوں اور تنازعات میں دوسری عالمی جنگ سے 5 گنا زیادہ انسانی جانیں ضائع ہو چکی ہیں۔ سامراجی منافعوں اور لوٹ مار کے باعث پیدا ہونے والی غربت اور ذلت سے مرنے والوں کی تعداد اس سے الگ ہے۔ کشمیر، فلسطین سمیت شام، عراق، یمن اور دنیا کے دیگر خطوں میں سامراجیوں نے ہر بار قتل کی نت نئی داستانیں رقم کی ہیں، اور ہر بار اس کی نام نہاد قراردادیں دھوکے باز حوصلوں اور امیدوں کے سوا کچھ ثابت نہیں ہوئیں۔ در حقیقت اقوام متحدہ، IMF اور ورلڈ بینک سامراجی ادارے اور عالمی طاقتوں کے ذیلی ادارے ہیں۔ ان اداروں کا مقصد صرف سامراجیوں کے مقاصد کو تحفظ فراہم کرنا ہے۔ سرمایہ کی اس جنگ میں دنیا بھی سرمایہ داروں کی ہے، قانون بھی ان کے، عدالتیں بھی ان کی، انصاف بھی ان کا اور ادارے بھی انہی کے ہیں، اور یہ تحفظ بھی انہی کا کریں گے۔ بلا 2 وقت کی روٹی کو ترسنے والے عوام کی شنوائی اربوں ڈالر سے بنی ان عمارتوں کے اندر بیٹھے انسانی حص سے محروم مٹی کے پتلوں کے سامنے کیا ہوگی؟ اقوام متحدہ سے آزادی کی امید لگانا در حقیقت آزادی کی اس جدوجہد سے غداری ہے جسے کشمیری عوام نے اپنا لہو دے کر زندہ رکھا ہے۔ اس کے علاوہ کشمیریوں کی آزادی کے انجام تک نہ پہنچنے کی ایک وجہ قیادت کا اسے فرقہ وارانہ رنگ دے کر مذہبی مسلح گروہوں کی اس میں شمولیت بھی ہے۔ پاکستانی حمایت سے چلنے والے ان گروہوں کا مقصد کشمیر کی تحریک کو پاکستان کے حق میں اٹھنے والی بغاوت ثابت کرنا ہے۔ اس سے نہ صرف بھارتی حکومت کو مزید جبر کا جواز ملتا ہے بلکہ تحریک ایک حد تک قید ہو کر رہ جاتی ہے۔ مسلح جدوجہد جس قسم کی بھی ہو، اس کے ذریعے بہت زیادہ عوامی حمایت حاصل کرنا ممکن نہیں، اور یہ تحریک کو زائل کرنے کا باعث بنتی ہے۔ پاکستان اور ہندوستان میں 1 ارب سے زائد آبادی کی رسائی بنیادی سہولیات تک نہیں ہے۔ پاکستان میں 60% جبکہ ہندوستان میں 85 کروڑ آبادی غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ ان ممالک میں انفراسٹرکچر کی عدم تعمیر سمیت یہاں کا حکمران طبقہ قومی جمہوری انقلاب کا کوئی ایک بھی فریضہ پورا کرنے سے قاصر رہا ہے۔ بلوچستان میں قومی آزادی کی جدوجہد سمیت پورے پاکستان میں آج مختلف چھوٹی بڑی تحریکیں موجود ہیں۔ ہندوستان میں 1990 کے بعد 5 لاکھ سے زائد کسانوں نے خودکشیاں کیں اور 19 ریاستوں میں علیحدگی کی تحریک موجود ہے۔
خطہ کشمیر میں مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں اور مختلف مذاہب کے لوگ آباد ہیں۔ قیادت کے اس بکھری ہوئی تحریک کو جوڑ کر منظم نہ کرنے کی وجہ سے کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ JKNSF اس خطے میں آزادی کی اس جدوجہد کو جدید تقاضوں پر لڑ رہی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کشمیر کی آزادی کا سوال کسی مذہبی نقطہ نظر سے حل نہیں کیا جا سکتا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ایک ایسی قوت تعمیر کی جائے جو تحریک کو ہندوستانی مقبوضہ کشمیر میں جموں، کشمیر اور لداخ سمیت اس پار نام نہاد آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان سمیت شاخسم ویلی تک منظم کر سکے۔ پھر اس تحریک کا پاکستان اور بھارت کے محنت کشوں اور نوجوانوں سے طبقاتی تعلق قائم کرتے ہوئے اس پورے خطے میں ابھرنے والی منظم تحریک ہی اس خطے کی آزادی کی واحد ضامن ہے۔ آزادی کی اس تحریک میں پاکستان اور ہندوستان بھر کے مظلوم طبقات اور محنت کش عوام، جنہیں سرمایہ داری اور اس متروک ریاست نے برباد کیا ہے، کی عملی مداخلت ہی اس خطہ سے سرمایہ داری کا مکمل خاتمہ کرنے اور بر صغیر بھر میں بسنے والے انسانوں کی زندگیوں کو سنوارنے سمیت دنیا بھر کے مظلوم و محکوم عوام کے لیے روشنی کی ایک کرن ثابت ہو سکتی ہے۔ قسط نمبر 6، قومی جمہوری اور سوشلسٹ انقلاب۔ آج کی جدید قوم اور قومی ریاست کا ظہور 300 سے 500 سال پرانا ہے۔ یہ قوم اور قومی ریاست دراصل جاگیرداری کے خلاف ایک سرمایہ دارانہ انقلاب کے نتیجے میں پیدا ہوئی تھی۔ اس انقلاب کو صنعتی انقلاب، قومی جمہوری انقلاب یا بورژوا انقلاب کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اگرچہ اس سرمایہ دارانہ صنعتی انقلاب کی مختلف ممالک میں مختلف مخصوص صورتیں موجود ہیں، لیکن سماجوں میں جو تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں ان کی کچھ عمومی قدریں مشترک ہیں۔ صنعتی انقلاب کے ذریعے برپا ہونے والی تبدیلیوں میں مندرجہ ذیل اہم سمجھی جاتی ہیں: 1، جدید قوم اور نئی قومی ریاست کی تشکیل۔ 2، زرعی اصلاحات، زمینوں کی تقسیم اور دیہی محنت کشوں کی شہروں اور صنعتوں میں بڑے پیمانے پر ہجرت۔ 3، صنعتی انقلاب اور جدید صنعت کی تشکیل کے لیے بنیادی انفراسٹرکچر کی تعمیر۔ 4، بورژوا پارلیمانی جمہوریت کا اجرا۔ سرمایہ دارانہ انقلاب عالمی سطح پر ایک ہی طرح رونما نہیں ہوئے، بلکہ دنیا کے 1/3 سے بھی کم حصے پر سرمایہ دارانہ انقلابات برپا ہو سکے۔ اس کے باوجود اس سرمایہ دارانہ قومی جمہوری انقلاب کے ذریعے ہونے والی ترقی اتنی تیز تھی کہ چند سالوں کے بعد ہی اس سے پیداوار میں اتنا اضافہ ہوا کہ قومی اور ملکی منڈیاں اس کی کھپت کے لیے کم پڑ گئیں۔ نتیجتاً نوآباد کاری اور دوسرے پسماندہ ممالک اور بر اعظموں پر ترقی یافتہ سرمایہ دارانہ ممالک نے دھاوا بول کر ان کو مفتوح کرنا اور ان کی منڈیوں، معدنیات اور وسائل پر قبضہ کرنا شروع کیا۔ برصغیر میں بھی اسی طرح کے توسیع پسندانہ عزائم لے کر برطانوی سامراج نے قبضہ کیا۔ برصغیر میں نہ تو کوئی قومی ریاست تھی، نہ جدید قوم کا کوئی وجود تھا، اور نہ ہی کوئی ایسی صنعتی یا قومی ترقی تھی جس سے مغربی سامراجی جارحیت کا مقابلہ کیا جا سکتا۔ برطانوی سامراج نے اپنی روایتی پالیسی تقسیم کرو اور حکومت کرو کے ذریعے ہندوستان میں مختلف ریاستوں، راجدھانیوں، قومیتوں اور مذہبی گروہوں کے درمیان تضادات کو ابھار کر ان کو آپس میں لڑایا اور اپنا تسلط قائم کیا، اور انہی نفرتوں کو ہتھیار بناتے ہوئے برصغیر سے وسائل کی لوٹ مار کا سلسلہ جاری رکھا۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد برطانوی سامراج کے کمزور پڑ جانے کے باعث جب برصغیر پر براہ راست قبضہ برقرار رکھنا مشکل ہو رہا تھا، اس وقت ہندوستان میں ابھرنے والی قومی آزادی کی تحریک کی کمان ہندوستان کے حکمران طبقے اور قوم پرست لیڈروں کے پاس تھی۔ لیکن جب اس تحریک میں ہندوستان کے محنت کشوں نے مداخلت شروع کی تو حالات سامراج کے لیے تشویشناک ہو گئے، کیونکہ قومی آزادی کی تحریک کا کسی طبقاتی آزادی کی تحریک میں یعنی سوشلسٹ انقلاب کی تحریک میں بدلنے کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ اس خطرے سے نمٹنے کے لیے ایک مرتبہ پھر برطانوی سامراج نے اپنے پرانے آزمودہ فارمولے کا سہارا لیتے ہوئے مذہب کی بنیاد پر برصغیر کی تقسیم کے عمل کے ذریعے طبقاتی تحریک کو کاری ضرب لگائی۔ تقسیم کے بعد بننے والے دونوں ملک پاک و ہند اور بعد ازاں 1971 میں بننے والے بنگلہ دیش کے حکمران طبقات قومی جمہوری انقلاب کا کوئی ایک بھی فریضہ مکمل نہیں کر سکے، اور سرمایہ داری کے اندر رہتے ہوئے اب یہ ممکن بھی نہیں رہا۔ پسماندگی اور جدیدیت کے ادغام پر مبنی ان معاشروں کے حکمران اپنی تاریخی اور اقتصادی کمزوری کی وجہ سے ان معاشروں کو ترقی یافتہ اور جدید بنانے کی اہلیت نہیں رکھتے۔
تاریخی طور پر سرمایہ دارانہ صنعتی انقلاب کے جو فرائض بورژوا طبقے نے مکمل کرنے تھے وہ پاکستان، ہندوستان اور دوسرے نوآبادیاتی ممالک کے حکمران اپنی نام نہاد آزادی کے بعد ان میں سے کسی فریضے کی تکمیل نہیں کر سکے، اور بڑھتے ہوئے سامراجی تسلط میں اس نظام میں رہتے ہوئے کبھی کر بھی نہیں سکتے۔ اس لیے ان فرائض کو تکمیل کے لیے درکار وسائل یعنی بھاری صنعت، بینک اور سرمایہ وغیرہ کو ریاستی تحویل میں لینا ضروری ہو جاتا ہے۔ اس طرح قومی جمہوری انقلاب کے فرائض کو مکمل کرنے کے لیے سوشلسٹ اقدامات کرنے پڑتے ہیں۔ اس لیے اس انقلاب کا کردار مسلسل یا پہم ہو جاتا ہے۔ اس حالت میں جس طبقے نے انقلاب کی قیادت کرنی ہے وہ تاریخی اعتبار سے انسانی سماج کا جدید ترین طبقہ یعنی صنعتی مزدور یا پرولتاریہ ہے۔ اپنی قیادت میں وہ غریب کسانوں اور سماج کے دوسرے پچھڑے ہوئے طبقات اور پرتوں کو لے کر ہی سرمایہ داری کا سوشلسٹ انقلاب کے ذریعے خاتمہ کرے گا۔ سوشلزم کا حتمی مقصد ایک طبقات سے پاک معاشرہ قائم کرنا ہے، ایسا سماج جہاں تمام اشیاء صرف کی بہتات کے ساتھ ساتھ مساوی اور اجتماعی فراہمی ہو۔ ایک ملک اور خصوصاً ایک پسماندہ ملک میں موجود ثقافتی، صنعتی اور فنی معیار اس قابل نہیں ہوتا کہ ان سے سوشلزم کے بنیادی تقاضوں کا حصول ممکن ہو۔ اس لیے اگر سوشلسٹ انقلاب ایک ملک میں برپا ہوتا ہے تو سوشلزم کے حصول کے لیے پہلے تمام خطے میں اور پھر عالمی طور پر سوشلسٹ انقلابات کے عمل کا پھیل جانا ناگزیر ہو جاتا ہے۔ لینن نے کہا تھا کہ سوشلزم کا مقصد محض نسل انسانی کی چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم اور کسی بھی شکل میں قومی بیگانگی کا خاتمہ ہی نہیں، یہ صرف قوموں کو قریب لا کر اکٹھا ہی نہیں کرتا بلکہ وہ ان کا ادغام بھی کرتا ہے۔ آزادی کے حصول کے لیے طاقتور عوام ہی ہیں۔ کشمیر کا حکمران طبقہ اس قابل نہیں کہ ترقی کی منازل طے کر سکے۔ در حقیقت کشمیری عوام کا بیرون ملک جدید صنعت میں کام اور سرمایہ کی مداخلت کے باعث یہاں کے شعور نے ایک معیاری جست لگائی ہے، اور وہ اس قابل ہیں کہ آزادی کے بعد ایک انقلابی پارٹی کی قیادت میں عوامی حکومت قائم کر سکیں۔ یہ عوامی حکومت پنچایتوں پر مشتمل ہوگی جو یہاں سے سرمایہ داری کے جبر اور بورژوا جمہوریت کو اس کے تمام تر اداروں سمیت بے دخل کرے گی، اور یہاں قومی جمہوری انقلاب سمیت ترقی کے تمام فریضے پورے کرے گی۔ یہ عوامی پنچایتیں یا عوامی کمیٹیاں ہر علاقے تک پھیلی ہوں گی جو اپنے مندوبین شہروں میں موجود کمیٹیوں میں بھیجیں گی۔ مختلف شہروں میں موجود کمیٹیاں اپنے مندوبین ضلعی کمیٹیوں میں بھیجیں گی، اور ضلعی کمیٹیاں مرکزی کمیٹی میں مندوبین بھیجیں گی۔ ان مندوبین کو مقررہ مدت کے لیے بھیجا جائے گا، اور عوام کو یہ حق حاصل ہوگا کہ اپنے منتخب کردہ کسی بھی مندوب کو کسی بھی وقت واپس بلا لیں۔ پارلیمانی جمہوریت یا سرمایہ دارانہ جمہوریت میں ہر 5 سال بعد اپنا نمائندہ چننے کو کہا جاتا ہے، اور 5 سال عوام کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا، جبکہ عوامی پنچایتی نظام میں کسی بھی مندوب کو مقررہ مدت سے پہلے بلائے جانے کا حق بھی عوام کو حاصل ہوگا۔ یہ کمیٹیاں معدنیات سمیت کشمیر کے تمام وسائل کو اپنے کنٹرول میں کریں گی، اور ان کو استعمال میں لاتے ہوئے خالصتاً انسانی ترقی اور خطے میں موجود پسماندگی کا خاتمہ کرنے کے لیے بروئے کار لائیں گی اور ترقی کی منازل طے کریں گی۔ کشمیر کا انقلاب پاکستان اور بھارت کے محنت کشوں کو تحریک دے گا اور پورے بر صغیر میں انقلابی طوفان امڈے گا۔ یہ طوفان بر صغیر کی سوشلسٹ فیڈریشن کے قیام پر منتج ہوگا، جہاں بلوچستان سے لے کر کشمیر، ناگالینڈ اور آسام تک آزادی کی تحریکیں کامیابی سے ہمکنار ہوں گی، اور ایک رضاکارانہ سوشلسٹ فیڈریشن کا قیام عمل میں لایا جائے گا، جس میں تمام قومیں برابری اور آزادی سے انسانی بھائی چارے کی ایسی نئی داستان رقم کریں گی جس پر پوری نسل انسانی کی تاریخ ناز کرے گی۔ بر صغیر کی سوشلسٹ فیڈریشن کا قیام پوری دنیا سے سرمایہ داری کا خاتمہ کر کے اشتراکی نظام کو قائم کرنے کا پیش خیمہ بنے گا، جس کے بعد ہی انسانیت سمیت کرۂ ارض کی بقا ممکن ہے۔